ظاہر فرما دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی چند علامات نبوت ظاہر ہوئیں، انہی میں ایک بہت اہم واقعہ، بلکہ یوں کہو کہ حضرت عبد المطلب کے دور کا اہم ترین واقعہ وہ تھا جسے ہاتھی والوں کا قصہ کہا جاتا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اور اللہ نے کیسے ان کی مکاریوں کو ختم کیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر اللہ نے اڑتی ہوئی چڑیا بھیجی، ابابیل بھیجی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان چڑیوں کی وجہ سے یہ ہاتھی والے ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا، اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا۔ فجعلہم کعصف معکول، اللہ نے ان سب کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ یہ سورہ فیل کے سادے سے مفہوم کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے علامات نبوت کا یہ اہم واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ، حبشہ یعنی آج کا ایتھوپیا، حبشہ کا ایک بادشاہ جو عیسائی تھا، عیسائی مذہب کا ماننے والا، عیسائی مذہب کو بہت زیادہ ترقی دینے کی خواہش رکھنے والا، اس نے ایک بار اپنے 2 گورنروں کے ذریعے، 2 سپہ سالاروں کے ذریعے یمن پر حملہ کیا۔ یہ یمن پر حملہ اس نے 525 عیسوی میں کیا تھا، اور حملہ اس لیے کیا تھا کہ یمن میں وہاں کے بادشاہ نے کچھ عیسائیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے حبشہ کے، ایتھوپیا کے عیسائی بادشاہ نے کیا، اور حکومت حبشہ کے بادشاہ کے گورنروں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اریاد بڑا اچھا گورنر تھا، بڑا بہادر تھا، لیکن اریاد کا جو نائب تھا اس کا نام تھا ابرہہ۔ یہ ابرہہ یہ بڑا جاہ پسند، طاقتور، مغرور، گھمنڈی، ساتھ ہی ساتھ نہایت عیار، مکار اور چالاک شخص تھا۔ اس نے سوچا کہ بادشاہ تو اتنی دور ہے، اگر میں اریاد اپنے سپہ سالار کو دعوت کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حبشہ کی فوج 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھی فوج اریاد کے ساتھ جو اصل گورنر تھا، آدھی ابرہہ کے ساتھ، اور یہ دونوں آپس میں لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آئے۔ دونوں طرف فوجیں انہی کی ہیں، سپاہی وہ ایک ہی گروپ کے ہیں۔ ابرہہ بڑا چالاک تھا، اس نے اریاد کو پیغام بھیجا کہ اگر ہم دونوں فوجوں کے ساتھ لڑیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم ہی اپنے ہاتھوں بہت سارے سپاہیوں کو قتل کر ڈالیں گے، ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی، اور یمن کے جو 2 بے کچلے لوگ ہیں ہم ان کے اوپر ویسی حکومت نہ کر پائیں گے جیسی کرنی چاہیے۔ اریاد نے کہا کہ تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تو ابرہہ بولا، میں چاہتا ہوں کہ میدان جنگ میں ایک طرف سے تم آؤ، دوسری طرف سے میں آؤں، ہم دونوں کشتی لڑیں، جنگ لڑیں، تلوار بازی کریں، دونوں میں جو جیت جائے گا وہ بادشاہ۔ اریاد بھی چونکہ بڑا عقل مند، بہادر، طاقتور تھا، اچھا سپہ سالار تھا، اس حیثیت سے اس نے سوچا کہ میں تو اپنے نائب کو قتل کر ہی سکتا ہوں، لڑائی میں اسے ہرا سکتا ہوں، مان گیا۔ واقعہ مختصر یہ کہ یہ دونوں سردار بیچ میدان میں تلوار لے کے آئے،
ایک دوسرے سے لڑائی کرنی شروع کی۔ اتفاق کہیے ابرہہ اس میں جیت گیا، اریات ہار گیا، ہارا ہی نہیں بلکہ ابرہہ نے اس کی وہیں گردن اڑا دی، اور پھر ساری فوج کا بلا شرکت غیر اکیلے خود ہی سپہ سالار بن بیٹھا، گورنر بن گیا۔ اسے یہ پتا تھا کہ میں اگر گورنر بن بھی گیا، یہاں کا خود مختار بادشاہ بن بھی گیا، تو میرا جو باپ بیٹھا ہے حبشہ میں، چونکہ اس کے متعین کردہ گورنر کو میں نے معزول کر کے خود اس کی جگہ بیٹھا ہوں، مانے گا نہیں۔ تو اس نے کیا کیا؟ چالاکی کے ساتھ خوب مال دولت سونا چاندی اور ایک بہت لمبا خط بادشاہ کی خوشامد میں لکھا، اے بادشاہ وقت، اے شہنشاہ حبشہ، اے عیسائیت کے پالنہار، اے عیسائیت کو دنیا میں پھیلانے والے، خوب خوشامدی خط لکھا۔ میں نے یہ دیکھا کہ یہاں پر یمن میں عیسائیت کو پھیلانا بہت آسان ہے، اریات اس کے لیے تیار نہ تھا، تو میں نے حکمت کے ساتھ اسے قابو میں کیا۔ اب میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں یہاں کا باضابطہ بادشاہ نہ بنوں گا، بادشاہ آپ ہی رہیں گے، میں آپ کے نائب کی حیثیت سے یہاں عیسائیت کو فروغ دوں گا، عیسائیت کو پھیلاؤں گا، اس لیے مجھے آپ کے پیار کی، محبت کی، توجہ کی، مدد کی ضرورت ہے۔ بادشاہ وقت بھی خوشامد بھری باتوں کو سن کے بھول گیا کہ اس کے گورنر کو ابرہہ نے مارا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کی جگہ میں تجھے وہاں کا حاکم بناتا ہوں۔ یہ جو ابرہہ ہے، اس ابرہہ کا پورا نام تاریخ میں ابرہۃ الاشرم مشہور ہے۔ ابرہۃ الاشرم، اشرم عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جس کا ہونٹ کٹا ہو، جس کی ناک کٹی ہو۔ یہ نکٹا بھی تھا، ہونٹ کٹا بھی تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے کچھ بچے پیدائشی طور پر ہونٹ کٹے پیدا ہوتے ہیں، ایسا تھا، یا پھر کسی جنگ میں زخم لگ گیا تھا تو اس کے ہونٹ بھی کٹ گئے تھے، نکٹا بھی ہو گیا تھا، اسی لیے اسے ابرہۃ الاشرم کہتے ہیں۔ عرف عام میں مختصر نام میں مشہور ہوا وہ ابرہہ کے نام سے۔ ابرہہ یمن میں جب حکومت کرنے لگا اور اس کے پر پرزے پھیلانے شروع کیے، تو اس نے عیسائیت کو فروغ دینا شروع کیا، اور اس کے عیسائی مذہب کی ترویج و اشاعت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوئی مکۃ المکرمہ کا خانہ کعبہ، اس لیے کہ پورے جزیرۃ العرب میں، یمن سے لے کر ملک شام کی سرحدوں تک، اور یہاں جدہ کی ساحل سے لے کر آج کے موجودہ بحرین، مسقط، قطر اور عمان تک، یہ جو جزیرۃ العرب ہے، اس پورے جزیرۃ العرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی اولاد نسلاً بعد نسلیں پھیلی تھی، اور کئی ہزار سال میں یہ پورے عرب میں بنو اسماعیل کا ہی دورہ تھا، اور ہزار خرابیوں اور گناہوں کے باوجود اس دور میں پورے عرب میں کعبۃ اللہ کو مرکزیت حاصل تھی، کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا تھا۔ اور آپ سن کے غالباً حیرت کریں گے کہ اس زمانے میں جب ہزاروں بت پوجے جاتے تھے، کفر، شرک، بت پرستی اور ہر طرح کے گناہ میں ملوث تھے، اس کے باوجود پورا عرب خانہ کعبہ کی عزت کرتا تھا، تعظیم کرتا تھا، خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر مانتا تھا۔ اسی پہ بس نہیں، خانہ کعبہ کے تعلق سے ان کے دلوں میں وہ عظمت تھی کہ خانہ کعبہ کے اوپر یہ لوگ غلاف چڑھاتے تھے، خانہ کعبہ کے قریب کعبے کے رب کے نام پر جانور قربان کر کے بانٹتے تھے، یہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ طواف میں یہ الگ الگ حرکتیں کرتے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں مارتے تھے، کچھ لوگ مادر ذات برہنہ ہو کر ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، کچھ لوگ سادے طواف کرتے تھے، لیکن طواف اس وقت بھی جاری تھا۔
حجر اسود اس وقت بھی تھا، صفا اور مروہ کے بیچ دوڑ لگانا اس وقت بھی یہ جاری تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تو سال بھر عمرے کے نام پر، عمرہ ہی کہتے بھی تھے، عمرے کے نام پہ یہ سارے ارکان خانہ کعبہ کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اور جب حج کا سیزن آتا تو حج انہی تاریخوں میں، یہی ذی الحج کی 8، 9، 10، 11، 12 تاریخیں، انہی تاریخوں میں وہ سارے اہل عرب پورے عرب سے جمع ہو کر حج کے لیے آتے تھے۔ اور حج کے ارکان میں بھی طواف کعبہ، صفا مروہ کی سعی، 8 تاریخ کو مینا جانا، مینا میں دن رات رہنا، 9 کو عرفات جانا، شام میں وہاں سے نکلنا، مزدلفہ کا قیام، مینا میں 3 دن تک رہ کے خوب کھانا پینا موج اڑانا، میلے ٹھیلے، اور اس کے بعد قربانیاں کرنا، احرام باندھنا، سر منڈانا۔ دراصل یہ سارے ارکان ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے دور سے ہوتے آئے تھے۔ 1000 خرابیوں کے باوجود یہ حج اور عمرہ کے ارکان بھی باقی تھے۔ کعبۃ اللہ کی مرکزیت اور اس کی عظمت بھی اہل عرب کے دلوں میں باقی تھی۔ اس لیے جو ابرہہ تھا، اس کے دین عیسائیت کو پھیلانے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت تھی خانہ کعبہ۔ ابھی ہمارے نبی کی ولادت نہیں ہوئی تھی، میں سن 525 عیسوی کی بات کر رہا ہوں، پھر 5-7 سال اور گزرے ہوں گے اور زیادہ بیتے، ہوتے 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 اس نے جب یہ دیکھا کہ میری عیسائیت اہل عرب قبول نہیں کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کعبے کی عظمت، کعبے کی محبت، کعبے کی حاضری، اس نے یہ کیا کہ یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک بہت زبردست گرجا گھر بنائے۔ اس گرجا گھر کو سونے چاندی کے اینٹوں سے بنائے، ہیرے جواہرات جڑ دیے، بہت شاندار مضبوط اور قابل دید عمارت بنائی۔ اور یہ خانہ کعبہ تو سادہ پتھروں کا تھا، لیکن کعبے کی اس لیے عزت نہیں ہے کہ وہ پتھر کا ہے، کعبے کو نسبت ہے اللہ رب العزت کی ذات سے، وہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے، اللہ کے نبیوں نے اس کی تعمیر کی ہے، اس لیے وہ برکت والا، عزت والا، شرافت والا ہے۔ اس نے سونے چاندی سے پورا بہت زبردست قسم کا گرجا بنایا اور اس کا نام رکھا القلیس۔ القلیس یا قلیس کے نام دیا۔ القلیس نام کا گرجا بنا کر، جیسے اس بیت اللہ کا نام کعبہ ہے، اس نے جو اپنے طور پر مرکزی عبادت گاہ بنائی صنعاء میں، اس کا نام رکھا القلیس، اور پورے یمن میں اعلان کر دیا، اے لوگو، آج سے تمہیں مکے جا کے کعبے کی زیارت کی سفر کی حاجت نہیں، تم سب صنعاء آ کے القلیس کی زیارت کرو۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ آئیں گے، اسی طرح یہاں اعمال بجا لائیں گے، رفتہ رفتہ جب یہاں بھیڑ بڑھے گی تو اس القلیس کو مرکزیت حاصل ہوگی، یمن میں جب اسے مرکزیت ملے گی تو یہیں سے ہم دین عیسوی کی ترویج و اشاعت کریں گے۔ اس نے بڑی کوشش کی، بڑے بڑے لالچ دیے کہ جو اس کی زیارت کو آئے گا اس کو یہ ملے گا، یہ تحفہ ملے گا، ہم اس کی خدمت کریں گے، ہم کھانا دیں گے، ہم کپڑا دیں گے۔ بادشاہ وقت تھا، سب کیا، لیکن اللہ کی شان، یہ جتنی محنت کر کے کوشش کرتا اتنے ہی زیادہ لوگ کعبۃ اللہ کی طرف جاتے۔ اس کے القلیس کی زیارت کے لیے، عبادت کے لیے اس گرجا گھر یا کنیسہ میں، اردو میں کلیسا بھی کہتے ہیں، فارسی میں کنیسہ کہتے ہیں، تو اس کلیسا یا کنیسہ یا گرجا گھر یا بنام کعبہ القلیس نامی اس مرکزی عبادت گاہ میں کوئی آتا نہیں تھا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جیسے کعبے کی وجہ سے مکے کو پورے عرب میں ایک مرکزیت حاصل ہو گئی، القلیس کی بدولت پورے یمن کو جب مرکزیت حاصل ہوگی تو حکومت بھی پورے عرب پہ ہماری ہو جائے گی۔ اور یہی چیز اس نے حبشہ کے بادشاہ کو بتائی بھی تھی۔
کوشش کر کے تھک گیا، لیکن القلیس میں گنتی کے چند لوگ آتے چلے جاتے، آتے چلے جاتے، روپیہ برباد ہو رہا تھا۔ اس نے جب یہ سنا یا ملاحظہ کیا، اس نے دیکھا کہ میری یہ چال تو ناکام ہو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ دربار میں اعلان کیا، اگر یہی حال رہا، عرب کے لوگ، یمن کے لوگ ہمارے القلیس میں آ کر عبادت کے لیے حاضری نہ دیں گے تو کہیں میں غصے میں آ کر مکے جا کر کعبے کو ڈھا نہ دوں۔ یہ بات بھی جب لوگوں میں پھیلی تو خاندان بنو کنانہ کا ایک شخص، اس کو بڑا غصہ آیا کہ ہمارے جد اعلیٰ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی بات کرتا ہے اور کعبۃ اللہ کی مرکزیت کو چیلنج کرتا ہے۔ اس نے یہ کیا کہ بڑی خاموشی کے ساتھ اکیلے اپنے علاقے سے یمن کا سفر کیا، یمن میں صنعاء پہنچا۔ صنعاء دارالحکومت، آج بھی اس شہر کا نام صنعاء ہی ہے۔ صنعاء پہنچا اور القلیس کے اس مقام پہ پہنچا، اور چونکہ وہاں بھیڑ بھاڑ رہتی نہیں تھی، سناٹا رہتا تھا، یہ کئی بار آیا گیا، موقع کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی ایک دن اسے موقع ملا، یہ تنہائی میں وہاں گیا، جا کے پاخانہ کر دیا اور گندگی سے پورے القلیس کو لت پت کر دیا۔ اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے اس سے یہی بن پڑا، یہ کر کے یہ تو بھاگ کے واپس چلا آیا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کس نے کیا۔ یہ تو بعد میں لوگوں کو معلوم پڑا کہ بنی کنانہ کا ایک شخص تھا جس نے یہ کیا تھا۔ ابرہہ نے جب یہ سنا کہ القلیس کو ایسا ایسا کر دیا گیا تو اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے تحقیقات کی، کس نے کیا، کیا کیا۔ بات مختصر یہی پہنچی کہ کوئی کعبے سے محبت کرنے والا تھا جو اس نقلی کعبے کو گندا کر کے گیا۔ اس نے دربار میں اعلان کر دیا، اے لوگو، اب اہل عرب کے اس مرکز بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ کی خیر نہیں، اب میرا غصہ ساتویں آسمان پہ پہنچ گیا، اب میں پوری فوج اور لشکر لے کے جاؤں گا اور خانہ کعبہ کو تہس نہس کر دوں گا، اسے جڑ بنیاد سے اکھاڑ دوں گا۔ نہ کعبہ روئے زمین پہ رہے گا، نہ عرب کے لوگ اس کی طرف جائیں گے۔ جب کعبہ نہیں رہے گا تو فطری طور پر زیارت کے لیے وہ القلیس آئیں گے، اور جب وہ القلیس زیارت کے لیے آئیں گے تو وہ مقصد جو عیسائیت کی فروغ کا ہے، جو حکومت اور سطوت پر قبضہ کا ہمارا منصوبہ ہے، پورے عرب پر عیسائیوں کا قبضہ ہو جائے، اس میں ہم جیت جائیں گے۔ اس مقصد سے اس نے اعلان کر دیا کہ ہم فوج لے کر جائیں گے اور کعبۃ اللہ کو تہس نہس کر دیں گے۔ میرے دوستو، وہ اپنے مقصد میں کامیاب تو نہ ہو سکا، لیکن یہ واقعہ ہوا ضرور کہ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے 60,000 فوجیوں کو لے کے چلا۔ اس وقت میرا خیال ہے کہ مکے میں 6,000 کی آبادی بھی نہیں ہوگی۔ 60,000 فوجیوں کو لے کے چلا، اور ان فوجیوں میں اس کے پاس 13 ہاتھی بھی تھے۔ ان ہاتھیوں کے چلانے والے مہاوت اور سائس بھی تھے، ہاتھیوں کو قابو کرنے والے مہاوت بھی تھے۔ 13 ہاتھی۔ اہل عرب نے کبھی ہاتھی دیکھا نہیں تھا، کیونکہ ہاتھی یا ہندوستان کے طرف ہوتا ہے یا افریقہ کے جنگلات میں۔ اتنی دور اہل عرب ہاتھی کو دیکھے ہی نہیں تھے، اور اتنے بڑے ہاتھی کو جو پہاڑ جیسا جسم رکھتا ہو، وہ جب میدان جنگ میں آئے گا تو کیا اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں 8واں مہینہ گزار رہے تھے۔ 570 ہجری کو 60,000 فوج اور 13 ہاتھیوں کا لشکر اور بے شمار اونٹ گھوڑے، یہ سب لشکر
لشکر کو لے کر ابرہۃ الاشرم نکٹا ہوٹ کٹا ابرہا یمن اور صنعا سے چلتا ہوا اس زمانے کی گزرگاہوں سے ہوتا ہوا کعبۃ اللہ کے لیے مکہ المکرمہ کے لیے چلا۔ اتفاق کی بات اس کی فوج میں کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا، ایک اندازے سے چل رہے تھے۔ آپ سن کے حیرت کریں گے، آج بھی یمن اور مکے کے بیچ میں غیر آباد پہاڑیوں اور جنگلوں کے بیچ ایسی گزرگاہیں ملی ہیں جو پتھروں کی بنی ہیں، جو کہلاتی ہے کہ ابرہا کا لشکر انہی راستوں سے گزرا تھا، آج بھی باقی ہے۔ تحقیق کرنے والے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج اگر آپ کو کبھی یمن جانا ہو تو یمن کے صنعا میں ایک بہت مشہور جگہ ہے، اور اس جگہ پر ایک چار دیواری پتھروں کی، اس پر لوہے کی جالیاں، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے مرکز القلیس یا القلیس، یعنی جس جگہ اس نے کعبہ نام کی عمارت القلیس کے نام سے بنائی تھی، اس جگہ کو اسی زمانے سے گھیر کر محفوظ کر دیا گیا۔ لوگ وہاں عبرت کے لیے جاتے ہیں کہ اس نقلی کعبے کو دیکھو، نقلی کعبے کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا ہے، وہ ویران پڑا ہے، لوگ تماشے کے طور پہ جاتے ہیں۔ اور کعبہ کل بھی اللہ کا گھر تھا، آج بھی اللہ کا گھر ہے، اور قیامت کی صبح تک اللہ کا گھر رہے گا، اس کا طواف ہوتا رہے گا، وہاں عمرے ہوتے رہیں گے، صفا مروہ کی سعی ہوتی رہے گی۔ یہ اللہ کی قدرت۔ بہرکیف یہ چلا، جب یہ یمن سے چلا تو راستے میں یمن ہی کا ایک بہت بڑا سردار ذو نفر، اس کو جب یہ پتا چلا، یمن کے بھی عام عرب جو تھے یہ کعبۃ اللہ سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اس لیے ذو نفر نامی ایک سردار نے اپنے طور پر ایک فوج تیار کی اور اس نے ابرہا کا مقابلہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ابرہا جیت گیا، بہت بڑی فوج تھی، ذو نفر ہار گیا، قید ہو کر ابرہا کے سامنے آیا۔ ابرہا نے کہا کہ تو مجھ سے مقابلے کے لیے آیا تھا، کہا کہ تو نے کام ہی ایسا کیا تھا، اس لیے آیا تھا، لیکن میں تجھے آگاہ کر دیتا ہوں تو بہت طاقتور ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کا حکم دے تو کر سکتا ہے، تیرے پاس طاقت ہے، لیکن اگر تو مجھے باقی رکھے، محفوظ رکھے، ممکن ہے آج نہیں تو کل، میں یمن کے سارے حالات سے واقف ہوں، کل کلا کو میں تمہارے کوئی کام آ سکتا ہوں۔ اس لالچ میں ابرہا نے کہا ٹھیک ہے، اسے قید کر دیا جائے، تو ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، قید کی صورت میں یہ رہا اور آگے بھی چلا، فوج ابرہا کے لشکر کے ساتھ آگے آیا۔ اس نے اپنی کوشش تو کی ابرہا کو روکنے کی، نہیں جیت سکا، اللہ کی طرف سے جو اجر ملنا ہے وہ تو اسے ملے گا، اور آگے بڑھا تو جب بنی خثعم کے قبیلوں کے اطراف سے گزرا تو بنی خثعم ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار کا نام تھا نفیل ابن حبیب۔ نفیل ابن حبیب نے بھی جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آ رہے ہیں، اس نے بھی اپنے طور پر بڑی کوشش کی، اپنے ساتھیوں کو لے کے جنگ کی، روکنا چاہا، لیکن اللہ کی تقدیر، اللہ کی قدرت اور مشیت، وہ بھی ہار گیا۔ اس نے بھی امان چاہی اور بادشاہ سے کہا اے ابرہا، تو جو آیا ہے، جن راستوں سے آیا ہے، تیرے فوج میں کسی کو مکے کا راستہ ہی نہیں پتا ہے، ٹامک ٹوئیاں مارتا ہوا اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، ادھر پوچھ، ادھر پوچھ، پوچھتے پوچھتے آیا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو تجھے کیا ملے گا، لیکن اگر تو مجھے باقی رکھ، میری جان بخشی کر، تو میں تجھے مکے تک راستہ دکھاؤں گا، مکے لے کے چلوں گا۔ اگرچہ یہ نفیل ابن حبیب
ابرہہ کے کام سے راضی نہ تھا، وہ تو جنگ لڑ چکا تھا اس کے خلاف، لیکن اس کے ذہن میں بات یہ آئی کہ کچھ دن اگر مجھ کو مہلت مل گئی، آگے چل کے کوئی ایسی سبیل پیدا ہو جائے کہ جس سے ہم ابرہہ کو اس گندے کام سے، خراب کام سے روک سکیں۔ وہ ساتھ میں ہو لیا۔ ہوتے ہوتے میرے دوستو یہ پوچھتے پچھاتے ادھر ادھر ہوتے، جو ایک راستہ پرانا اسے مل گیا، ہوتے ہوتے وہ طائف تک آیا، اور طائف کے قبیلہ بنو ثقیف کا سردار مسعود نام کا، اس کے زمانے میں ابرہہ اپنی پوری فوج کے ساتھ آیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ 60,000 کی فوج اور لاؤ لشکر، اونٹ گھوڑے، پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہوگا۔ ان حالات میں یہ لوگ جہاں سے گزرتے تھے لوٹ مار کرتے اور لوگوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ طائف پہنچے۔ اب طائف کے بعد آگے کیا ہوا ابھی اگر بتانے لگوں تو عشاء کا وقت ہو جائے۔ اپنی گفتگو یہیں پہ ختم، انشاءاللہ کل یہ واقعہ یہیں سے میں آگے بڑھاؤں گا۔